مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا۔ روزہ رکھنا، گناہ سے بچنا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رمضان شریف میں ایک گناہ، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ المعجم الاوسط سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے، اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، 80% حضور کے غلام رہتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے، مراد آباد، سنبل، ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا۔ کیا بازار سجتے ہیں، کیا افطار لگتی ہے، لیکن یہ بازار ہے۔ اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنا، ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد، سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا، زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ سحری میں اٹھو، جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو تہجد، دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو۔ اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں، پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو۔ لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں، ضرورت کے تحت رہتے ہو، اچھی بات ہے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ، 1 بار درود شریف پڑھو، 70 بار درود کا ثواب۔ رمضان شریف کے لیے تیاری، ابھی سے توبہ کرو، استغفار کرو، آج سے پہلے جو ہوا، جو گناہ ہوئے سب سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے۔ آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے۔ روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون پیتے ہو۔ کھجور نہیں کھاتے، مکہ مدینہ منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچھتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے۔ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔
دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری
میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے. حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں. جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو. حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا. بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ سود خور لوگ
اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جیسے وہ پاگل ہے حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے، جیسے وہ آصف زدہ ہیں وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا۔ آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے، اللہ اکبر، سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ حاجی کی شان یہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں، حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو، اللہ اکبر۔ حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے، اللہ اکبر۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا۔ جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھوں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں،
99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں, 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں, انہیں کرنے دیجئے. میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں, میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں, چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں, جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے. آپ سنیے, اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں, لیکن غور سے سنیے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں, ہم سود کے ذریعے مال کما لیں, ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں, کسی ذریعے مال کما لیں, تھوڑا ذرا غور کیجئے. اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا. ایک بات یاد رکھنا, مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. یہی تو فرعونیت ہے. دیکھو, مالدار فرعون بھی ہے, مالدار عثمان غنی بھی ہے, مالدار نمرود بھی ہے, مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے, مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے, اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے. اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر, لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا. اللہ اکبر, قارون کی برائی ہوتی ہے, عثمان کی برائی نہیں ہوتی. وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا. مال برا نہیں ہے, مال کا استعمال برا ہے. حکومت ملی نمرود بگڑ گیا, حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا, بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی, اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے, مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور, منبر والے بھی غور. اور بھائی خاموشی اختیار کریں, ذرا خاموشی اختیار کریں. مال سب کو اللہ نے دیا, آپ کو بھی دیا, اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو, مال آپ نے کما لیا, بہت مال مل گیا. مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ, اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے, سب کو صحت دے, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو, خطیب ہو, سید صاحب ہو, پیر صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں, ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا, لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے, بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے. دیکھیں, جلسے جو ہے دینی جلسے, وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں, مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں, ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا, توجہ, 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں, ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے, اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے
ध्यान से सुनो गौर से, 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना मजहबियत है। ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी, जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हज़रत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की, माशाअल्लाह। हुजूर के सामने 2 चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से 2 चीजें पढ़ रहा हूं, 3 का भी जिक्र है। हुजूर के सामने 2 चीजें आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो जी, सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया, दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं
नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है, उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते हैं जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती, लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है, गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं, उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन ले, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूँ, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो तो सब्र करो। 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते?
آتے ہے نا. دیکھو یہ اللہ کی آزمائش امتحان ہے. اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرائے کا ہوتا ہے. بہت گھمنڈی آدمی، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے، عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے. بھائیو سوچو نظر، میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں. جوانوں سوچو، تم قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو. بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے. نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے، جس کا کرایہ 5,000 ہے، 10,000 ہے، 25,000 ہے، کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے، لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2 بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10x10 یا 20x20 سے زیادہ کا نہیں ہے. نمبر 3 کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہی ہے. اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ، ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں؟ کس پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس پر اترا رہے ہو؟ یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ، یہ مال کی حیثیت. مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے؟ مال سے بڑا غدار کوئی ہے؟ اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا، ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے؟ ارے کاش تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا، گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا زکات دیتا، مال کماتا نماز پڑھتا، مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا، مال کماتا حج عمرہ کرتا، مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس 2 باتیں، آخری کی 2 باتیں، ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا. پہلے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا لیکن بہت دکھ کی بات ہے، ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں، معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی، ممبر پہ چڑھتی نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی، کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں ہے. انا للہ اللہ رحم کرے. ایک اور ایک 2 بات سنے، بات ختم کرتا ہوں. ہارون رشید جیسا بادشاہ، وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا، مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا، بادلوں کو، اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ، جہاں چاہو برس جاؤ، تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا، وہ یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے حکمراں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ 25 لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، یہ بچے ہیں. اس کو دیکھو، یہ گرین قالین، یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید غور کیجئے، تاریخ ہے،
تاریخ کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکہ شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے, بس محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے, بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا, لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہوئے نا آپ, بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا, حصہ دبایا, حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ, کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, پوری مسجد بنائی. اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت, انہوں نے مسجد بنائی, ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا, بھائی کا حصہ دینا فرض تھا, ہے نا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, بہن کا حصہ دینا فرض تھا. دبا رہے ہو, خوب دبا رہے ہو, دبا لو, خون چوس رہے ہو. آپ بات حضرت, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگوں کا خون چوس کے, کہ بادشاہ تھا نا بھائی, خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ, بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ, اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل, تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے. فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے, گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر, بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا, ہنسا. جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں, مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں, دور اتنا ترقی کر گیا, یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, اور یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا پیزے کھا رہی ہے, ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو, لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو, برگر کھانے والے ہو, بریانی کھانے والے ہو, یا فاقہ کرنے والے ہو, یا روزہ رکھنے والے ہو, قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی.
انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے, بڑا گھمنڈ مت کر, اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا, اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے, رستہ بھٹک جائے, کھانا پینا ختم ہو جائے, تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے, تو اکیلا پڑا رہے, پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, مرنے کے قریب آ جائے, اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا, بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں, بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول, جان ہے تو جہان ہے, اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا, کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا, آدھی تو بچی, آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے, 2 گھنٹے کے بعد, اور پیشاب لگی, اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر, لگی تو ہے, پریشر تو آ رہا ہے, باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں, اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو, لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے, آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا, کیونکہ جان ہے تو جان ہے, اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر, جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں, اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا. بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ بولو ہے. کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا, بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ, میری حکومت ہوگی. لیکن نہ نام ہے, نہ اللہ اوپر کوئی دعا کرنے والا ہے, نہ کوئی نام لینے والا ہے, نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اوپر پھر کہہ رہا ہوں, توہین کے طور پہ نہیں, عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے, لیکن اللہ اکبر, اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے, ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت. ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے, پاگل نہیں ہوں گے, آصف زدہ دکھیں گے, آصف. اور آخری بات اس عنوان کی, آقا فرماتے تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت ہے, باریک ذرے دکھائی دیں گے, وہ باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں, اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے, پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا, انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے, پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا.
اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرے بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرے بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول۔ کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کرتے؟ بھائیو قدر کرنا سے یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے۔ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگوں کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی۔ ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کرو، آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ، آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں، اس کا خیال رکھا جائے، بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں، دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی، یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے، اس کی نحوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرے بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں، اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے،
اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی، آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں، تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں، یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے، گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں، ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے۔ ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز۔ جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا۔ ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، الحمدللہ۔ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی۔ کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا، لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے۔ مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دے۔ میرے مولا کو آیا غصہ،
اور तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे करते रहे करते रहे, और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। वाह वाह सुभान। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हाँ, हम वो अली वाले, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक इतना नापाक इतना नापाक, ज़बान हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की, नेक और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो आज कौन सी तारीख है शाबान की? 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें? ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं? गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे? जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना व मा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज़ अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। सुभान अल्लाह। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए? बस ये
جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں, لوگ کیا کرتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں, میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں, میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں, میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو, اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ کیا بات ہے. مثال کے طور پر بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا, تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے, وکیل الگ بول رہا ہے, بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے, مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو, تمہارا کام جانو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.